آخر جب راہبوں اور پجاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا مذہبی ٹیکداری یہ خطرے میں پڑ چکی ہے اور ہم کو خطرہ ہے اور دن بدن ہمارا راز کھلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے حسب معمول سازش کا جال پھیلایا، سازش کی۔ جب ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام عوام کے سامنے وعظ و نصیحت کرتے تھے، عوام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دعوت پیش کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم جو قیصر کو ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ ایک کافر بادشاہ ہے، یہ ٹیکس ہم ادا کریں یا نہیں؟ اور وہاں پر قیصر کی سپاہی موجود تھے، اس حکومت کے سپاہی موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سازش کے تحت شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس چال بازی کو سمجھ گئے۔ جب چال سمجھ گئے تو کہا کہ ایک اشرفی لاؤ، اور پھر پوچھا اس پر کس کا نام و نشان ہے، اس اشرفی پر کس کا نام و نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قیصر کا۔ تو پھر فرمایا کہ قیصر کی چیز قیصر کو اور خدا کی چیز خدا کو ملنی چاہیے، یعنی اشرفیوں پر قیصر کوئی نام و نشان ہے تو ٹیکس اسے ادا کرو، اور خدا تعالیٰ کو عبادت کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن جب یہ چال ناکام ہوا، جب ان کا یہ وار بھی خالی گیا، تو انہوں نے ذمہ دار حکماء سے صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص بہت خطرناک ہے، خطرناک قسم کا آدمی ہے، اور یہود کو حکومت کے خلاف اکساتا رہتا ہے، اور خود ہمارے مذہب کے خلاف تقریریں کرتا ہے، اور ان حالات میں ضروری ہے، اس حالات میں کہ اس شخص کو جلد از جلد سزائے موت دی جائے، ورنہ ہمیں براہ راست قیصر سے شکایت کرنی پڑے گی۔ ایسا ان لوگوں نے کہا، ان سپاہیوں سے کہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ اپنے معتقدین محبین کے ساتھ ایک مکان میں چھپ گئے۔ یہودی نے کوشش کر کے بہت دنوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا، اور بہت کوششوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر لٹکانے کی اجازت حاصل کر لی۔ ڈھونڈنے لگے، پہلے سے سرگرم ہو گئے تلاشی میں۔ اس دوران میں آپ کی بہت سے ہوارے ایک ایک کر کے الگ ہو گئے، اور آخر کار اس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو کئی دن تک اس مکان میں آپ کے ساتھ روپروش تھے، آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن آخر انعام کے لالچ میں وہ بدبخت یہود کو اس مکان تک لے آئے۔ انعام کے لالچ میں جہاں آپ اتنے دنوں سے چھپے ہوئے تھے، وہ شخص اطمینان کرنے کے لیے، اطمینان کا خیال پہلے سے تھا، تو وہ خود مکان میں داخل ہوا، لیکن ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ جب اس بدبخت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت گھبرایا، یہ شخص بہت گھبرا گئے۔ جب دروازے کے طرف لوٹا تو اس کی صورت، اس کا شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی گئی، اس لیے یہود نے اس آدمی کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معتقدین چھپ کے اپنے خیال کے اشاعت کرتے رہے، لیکن یہود کے سازش، یہ قیصر روم کے ظلم و ستم سے بہت ڈرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کو مصائب میں جھیلنے پڑتے تھے، اس سلسلہ میں مصائب کا آنا تھا۔ اس دوران میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معتقدین بیت المقدس سے نکل کر مختلف سمتوں میں روانہ ہوئے. ان کے ایک جماعت اٹلی میں پہنچی ہے اور بالآخر ان کے متفقہ کوششوں کے بعد قیصر نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا ہے. اس کے بعد یہ قدرتی بات تھی کہ اہل روم سے اس نئی مذہب کے طرف جھکنے لگے. یہ قدرتی بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے عیسائی مذہب کے طرف جھکنے لگے اور رفتہ رفتہ تمام روم اور اس کے زیر اثر علاقے تمام کے تمام عیسائیت کا چرچا ہو گیا اس علاقوں میں. شروع ہی میں ایک زبردست جنگجو قوم کی حمایت کی وجہ سے عیسائیوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی اور یورپ کے دوسرے ممالک میں اپنے مذہب کے تبلیغ و اشاعت کے لیے عیسائی علماء کو بہت سے آسانیاں اور مراعات حاصل ہوئی. یہ بہت سارے مراعات ہیں جو عیسائیوں کو اس وقت حاصل ہوئے.